حضرت شبے کے ازالے میں آج ایک انوکھا تو نہیں کہوں گا لیکن ایک کامن قسم کا سوال آیا جو کافی لوگ پوچھتے رہے ہیں اکثر پہلے بھی. سوال یہ ہے کہ کہنا یہ ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف مر جاتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ جنت میں یہ ایک دوسرے کو ملیں گے، یعنی آپ کا ساتھ ہو جائے گا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جنت میں. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نیکی کریں کیونکہ 70 حوریں آپ کے انتظار میں ہیں، تو یعنی بیگم بھی ملیں گی، 70 حوریں بھی ملیں گی. تو کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ فرمائیے کہ مردوں کو تو یہ دونوں لالچ بڑے اچھے ہیں کہ بیگم بھی ملیں گی وہاں، 70 حوریں بھی ملیں گی، لیکن خواتین کو کیا ملے گا وہاں؟ تو اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. خواتین کو وہ 70 حوروں کا بادشاہ ملے گا. اب جیسے دنیا میں اگر کسی عورت کا نکاح بادشاہ وقت سے ہو جائے، جو بادشاہ پوری سلطنت کا مالک ہے، جس کے وہ پوری سلطنت ہے، اس عورت کا نکاح اس بادشاہ سے ہو جائے تو کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ یار اس کو تو پوری بادشاہت ملی تو تجھے کیا ملا. وہ کہے گا مجھے وہ بادشاہ ملا جس کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہ تو اس کی ہے. تو جنتوں کا بادشاہ جو ہے یعنی جو اس کا شوہر وہ اس کو مل گیا، یہ سب سے بہت بڑا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے. اور پھر 70 حوریں تو انہیں کا کم ہے، 70 حوریں تو عام مومنین کو ملنی ہے. اچھا. ورنہ نیکی تقوی کے اعتبار سے تو 400 سے سٹارٹ ہوتا ہے زیادت. اچھا. سب سے زیادہ 400 حوریں ملیں گی. تو اس کے بعد تقریباً 250-300 حوروں کا فگر آتا ہے. یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے جو 70 حوریں ملیں گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ 70 کو ہوتی وہاں تو 400 ملنی ہے. اور پھر مزے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورت کو ان سب کا سردار بنانا ہے. اچھا. ہاں، سب کی سرداری ہوں گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس جو دنیا کی عبادت اور مشقت کا جو نور ہوگا نا، وہ نور ان حوروں کا نصیب نہیں ہوگا. اچھا. حوریں وہاں مشک و عنبر سے بنی ہوں گی، لیکن جو ان کے ماتھے پہ نور ہوگا، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت کی ہیں، بچے پالے ہیں، اللہ وہ نور ان کے جو چہرے پہ دے گا وہ حوروں کو بھی نصیب نہیں ہوگا. وہ حسن جمال اللہ ان کو دیں گے اور ساری حوروں کا سردار دنیا کی بیوی کو بنائیں گے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی کو اگر وہاں 400 حوریں ملی ہوں تو ان کی سردار ان کی بیگم ہوں گی؟ بالکل، بیگم. اصل بات تو یہ ہوئی. اصل تو یہ ہے. اور آپ کو سرداری کا جو ایک بینیفٹ کیسا زبردست ہے کہ انسان کو اس میں جو تسکین اور خوشی ہوتی ہے. آج بھی گھر کے اندر عورت یہ چاہتی کہ گھر کے معاملہ میں میں مالکہ ہوں، میری سنی جائے تو اس کو تسکین ہوتی ہے. جو شوہر یا عقل مند ہوتے ہیں وہ گھر کے نظام کی مالکہ بیوی کو بنا دیتے ہیں اور باہر کے نظام کے مالک خود رہتے ہیں. اب دونوں محبت سے چلتے ہیں. وہ شوہر نالائق بے عقل ہوتے جو گھر میں بھی انٹرفیرنس کرتے ہیں. یہ پیاز کیسے کاٹ دیا، یہ چھری وہاں کیوں رکھ دی، یہ آلو یوں کاٹنے تھے، بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے، بھائی چھوڑ دو، تم نے یہ ڈیکوریشن کیسے کر دی، ہنگامہ کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، چپکلش رہتی ہے. لہٰذا یہ دو الگ الگ فیلڈ ہیں. تو جو حوریں ہیں وہ 400 حوروں کی سردار اللہ اس عورت کو بنا دیں گے. تو اس کی تسکین اور اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ سب سے وہ اپر ہینڈ بیٹھی ہیں. یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. یہ تو بات بالکل بجائے. اور پھر یہ عین حیا کی بات ہے. اصل میں مرد کے لیے اگر 400 ہو رہے ہیں وہ بے حیائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے تو دنیا میں 4 کی اجازت دی اللہ نے. وہ نظم ایسا رکھا ہے کہ عورت کے لیے جو اللہ نے حیا کے پردے میں اس کو بنایا ہے، وہ اگر ایک مرد کے علاوہ دوسرے مرد کے ساتھ سوئے یا سونے کا تصور کرے تو وہ کیسا لگے گا اس کو. یہ تو کتنی خطرناک بات ہے. بلکہ اس میں مجھے دلچسپ بات یاد آ گئی کہ پاکستان میں ایک کوئی ماڈل گرل تھی انیتا ایوب. تو میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جنگ اخبار میں آپ کے مسائل ان کا حل کالم لکھا کرتے تھے. تو یہ انیتا ایوب کا یہی سوال آیا، خط آیا. اچھا. اور کہا کہ جی وہاں تو 70 حوریں ملیں گی ہر جنتی کو اور عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہی شوہر مل جائے گا گھسا پٹا جو دنیا میں ملا، تو ہمیں کیا ملا. تو یہ بات اس نے لکھی. تو حضرت اس کا جواب لکھا کہ یہ شریف زادیوں کے لیے ہے، یہ شریف زادیوں کے لیے ہے کہ وہ ایک ہی شوہر پر اکتفا کرتی ہیں اور مرد 2 یا 3 شادی کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے شرط نہیں ہے آپ 25 شوہر کر لیں، ہم کون سا آپ کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شریف زادیاں جو حیا والی ہوتی ہیں وہ تو دنیا میں تصور بھی نہیں کرتی کہ یار میرے شوہر کے علاوہ میں کسی اور کے تصور کروں. تو وہاں بھی اللہ نے اسی حیا کو قائم رکھا ہے کہ اس عورت کو وہی شوہر دیا کہ جس کا منہ دنیا میں دیکھا.
وہاں روز شور بدلے وہ یعنی عورتیں یہ کہنا چاہتی ہیں تو نعوذ باللہ، تو یہ تو اس کے اندر حیا کے پردے آپ نے چاک کر دیے کہ اللہ نے جس کو حیا میں پیدا کیا. تو اس لیے عورت کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ اسی شوہر کے آغوش میں رہے جس کے دنیا میں دیکھا اس کو، اور وہی آخرت میں اس کے ساتھ رہے، اور جیسے اللہ نے بینیفٹ دیا اس کو ملکہ بنا دیا پوری اس کا بادشاہت کا، تو اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل درست، بہت اچھی بات. یہ کنفیوژن تھا خواتین کے ذہن میں بھی کہ مردوں کو تو حوریں مل رہی ہیں اور عورتوں کو کیا مل رہا ہے، تو عورتیں ان حوروں کی سردار ہوگی. تو اصل چیز تو سرداری ہوئی. سرداری ہوگی. بہت خوب.